سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 کے ضمن میں ایک اور بہت ہی خوبصورت نقطہ جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ فرشتوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کی تسبیح کو بیان کرتے ہیں، آپ کی تقدیس کو بیان کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ دونوں الفاظ مضارع کے ساتھ آئے ہیں کہ ہم مسلسل یہ کام آپ کے لیے کرتے رہتے ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ جس طریقے سے فرشتے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، انسان مسلسل ہر وقت ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی اس طرح کی تسبیح، تحمید اور تقدیس نہیں بیان کر سکتا۔ دوسری بات مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ فرشتے تو اللہ تعالیٰ کے عرش کے ارد گرد رہتے ہیں، آسمانوں کی دنیا میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تجلیات کو دیکھتے ہیں، تو جو کچھ انہیں نظر آتا ہے وہ تو انسان کو نظر نہیں آتا، لہٰذا جس انداز سے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید بیان کرتے ہیں اس طریقے سے تو انسان نہیں بیان کر سکتا۔ واللہ عالم، شاید یہی وجہ ہے کہ انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ مخلوق تو براہ راست آپ کو نہیں دیکھ سکتی ہے، یا آپ کی تجلیات کو ویسے نہیں دیکھ سکتی ہے، یہ تو ظاہر کی دنیا میں رہنے والی مخلوق ہوگی اور اس کے ساتھ وہ بہت سارے مسائل ہوں گے جو کہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، تو یہ تو آپ کی ویسی تسبیح نہیں بیان کر سکے گی، یہ ویسی تقدیس آپ کی نہیں بیان کر سکے گی جیسے کہ ہم بیان کرتے ہیں۔ اور ان کا سوال بالکل درست تھا، کیسا ہی ہے کہ ہم تو ہر وقت بھی یہ کام نہیں کر سکتے اور ان کے معیار کی بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے جواب میں ہمارے رب نے کیا جواب دیا؟ اللہ پاک نے فرمایا قال انی عالم، کہ میں زیادہ بہتر جانتا ہوں ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ عالم جو ہے یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے اور اس کے اندر مبالغہ بھی ہے کہ جو کچھ میں جانتا ہوں اس مخلوق کے بارے میں وہ تم اس مخلوق کے بارے میں نہیں جانتے ہو، تم اس کو صرف ظاہر سے دیکھ رہے ہو۔ یہ مخلوق باقی مخلوق کی طرح نہیں ہے، یہ باقی تمام مخلوقات سے بہت مختلف مخلوق ہے، اس لیے کہ اس مخلوق کے اندر میں نے اس کو روح کا تحفہ دیا ہے، اور روح کی حقیقت کو کوئی نہیں جان سکتا، صرف کہا گیا کہ روح من اللہ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ واللہ عالم، اس روح کا اللہ تعالیٰ کی ہستی کے ساتھ کیا تعلق ہے، مگر یہ من جانب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لہٰذا اس مخلوق کے اندر روح ہے۔ کرمنا بنی آدمہ، ہم نے بنی آدم کو جو ہے وہ اکرام دیا ہے، عزت دی ہے، لہٰذا تم جس طریقے سے اس مخلوق کو دیکھ رہے ہو تم اس کی حقیقت کو نہیں جان سکتے کہ یہ کتنی پیاری مخلوق ہے جو میں نے بنائی ہے اور اس کو میں نے کیا کچھ نوازا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو گویا کہ یہاں پہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ بائبل یہ کہتی ہے کہ فرشتوں نے اعتراض کیا تھا اور ان کے اس سوال کے اوپر جو ہے وہ ان کو عذاب دیا گیا اور ان کو فنا کر دیا گیا، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جب انہوں نے یہ سب باتیں کی تھیں جو انہوں نے سوال کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کو یہ جواب دیا کہ انی عالموں میں جانتا ہوں، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو ایک ڈیمو دی، عملی طور پہ جو ہے وہ اگلی آیت مبارکہ کا موضوع بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اسما سکھائے اور پھر اس اسما کو سکھانے کے بعد فرشتوں کے سامنے کہا کہ ان سب کو بتاؤ کہ ہم نے تمہیں کیا سکھایا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کے اس سوال سے ناراض ہوتے یا ان کے لیے کوئی سزا ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہ ساری ڈیمو جو ہے وہ ان کے سامنے کیوں پیش فرماتے؟ لہٰذا اس آیت مبارکہ کا اختتام جو ہے اس بات کے اوپر ہو رہا ہے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور پھر اس کے بعد کہ ان کو ان کے سوال کے معاملے میں تشفی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت مبارکہ میں جو ہے وہ سارا معاملہ بیان کیا کہ جس سے فرشتوں کو بھی اطمینان حاصل ہو گیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ واقعی اللہ تعالیٰ جو آپ جانتے ہیں وہ ہم اس مخلوق کے بارے میں نہیں جانتے۔